صاحب مجھے ملنے آئے، کہا جی میرے پاس 10 PhD 10 اور ہزاروں امپلائیز تھے، اس میں 10 سے 15 PhD ہیں، اور اللہ کی قسم اس نے شلوار الٹی پہنی ہوئی تھی، اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بتا، الٹی ستھن پات ہے آئے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں بھی سلوار کے میں پامنی ہے تو تاڑے جاؤ دے بوجھ جو دے آئیں جو تیرے کاغذ لے کے ٹورے ودے نا ڈگریاں جاب مل جائے جاب مل جائے جاب مل جائے، جاب نو لعنت مارو، انسان بنو انسان بنو انسان بنو تو جاب تمہارے پیچھے پھرے گی، رزق تمہارے پیچھے پھرے گا، اور تھوڑا سا مشہور ہو جاؤ تو پھر مصیبت پڑ جائے۔ مجھے پتا آپ بہت مصروف ہیں، آپ میرے لیے 10 منٹ فارغ نہیں کر سکتے، ایسے کچھ سینکڑوں اگر میسج روزانہ آئیں تو ایک کتھو لے آوے 10 منٹ ہر واسطے، پھر آخر میں میسج آئے گا ہاں آپ وزیروں کی تو سنتے ہیں غریبوں کے نہیں سنتے۔ رات فون کھلا رہ گیا، کوئی 2 بجے گھنٹی بجی، میں نے کہا یقیناً کوئی ایمرجنسی، میں جلدی سے اٹھا، میں نے کان کو لگایا، جی مولانا صاحب ٹائلٹ ایک دعا پڑھ سکنے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ اگو تیرا بیڑا بڑھ جاوے نام مرادا، او گھڑی تا ویکھ کی وجہ ہویا ہے، اور تیری پوٹی کیڑی پھنسی کھلوتی ہے جڑا دعا پڑھ سکنے نہیں پڑھ سکتے دین دے چڑھن دے میں آ بندہ 12 بجے تو سمن نو لبدا ہے تو 2 بجے کھلا رہ گیا، یاد نہیں رہا تھا یہ مسئلہ، یہ میری قوم کا حال ہے۔ اس کا بیان کر رہا تھا تو ایک عرب سویا ہوا تھا بھی بدو بڈھا اور تھا بھی بالکل سویا ہو، میں کہنوں جگاواں کیوں، وہ ایسے پوری نیت کر کے سویا ہوتا تھا، بھائی سننی ہی کوئی نہیں۔ جب میرے سارے حربے بیکار ہو گئے تو میں نے جنت شروع کی، اور سب سے پہلے حور عینا کو شروع کی، تو اس نے مجھے یوں کر کے دے، پہلے ایک آنکھ سے دیکھ، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر اچھا اور مزے کو، اور جب میں نے معانقہ بتایا نا حور کے ساتھ تو وہ کھڑا ہو کے ناچنے لگا، میں کہا قابو آیا کہ نہیں آیا؟ جماعت تھی پیدل، ادھر سرگودا سے آگے جھاوریاں اور ٹھڈیاں اور چکر انداز اور پھیرا اور رائمنڈ واپسی۔ مولی کمال مرحوم تھے میرے ساتھی، میں اس سے 2 سال لگے تھے، پٹھان تھے، پوری جماعت میں ایک ہی پٹھان تھے، اور ہم ٹھیٹھ پنجابی علاقہ جانگری زبان ہماری زبان، ان کو پورے سفر میں پشتو بولنے کا موقع ہی ملا، تو ہم بیرا پہنچے، آخری 2 دن تھے، تو امام صاحب نے عشاء کے بعد درس دیا، تو مولی کمال ادھر بیٹھے تھے، میں ادھر بیٹھا تھا، کیوں کر کے بیٹھے تھے، یوں کر کے، سبز ہلکے سبز رنگ کا جوڑا پہنا، یعنی جو آپ کو 74 کی بات بتاؤ، ہلکے سبز رنگ کا جوڑا پہنا، ایسے بیٹھے تھے، میں یہاں بیٹھا تھا، تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے، مجھے بس یہ ایک جملہ یاد ہے ان کا درس اور کچھ یاد نہیں، چلتے چلتے جب وہ وہاں پہنچا تو پہنچا چلتے چلتے جب وہ وہاں پہنچا تو مولی کمال یوں تھا، مجھے کہنے لگا دا پختون دے دا پختون دے۔ جب درس ختم ہوا تو مولی کمال نے جو چھلانگ لگائی، اللہ اس کی بخشش فرمائے، جوانی میں فوت ہو گئے، امریکہ میں گئے ہوئے تھے، وہیں انتقال ہوا، اس نے چھلانگ لگائی اوپر تپائی سے، جا کے مسافہ کیا، تسو پختون دے راہو کا نام پورے سفر کا اس نے مواد نکالا۔ ہمارے زمیندار دوست ہیں، ان کے گاؤں کا ایک بچہ بسوں پہ لگ گیا نوکری، اور ہمارے ہاں جو بسوں کا کنڈکٹر ہوتا ہے وہ سارا دن استاد جی آنے دے، استاد جی جانے دے، استاد جی کٹلو ہے، اگر آپ کو یاد ہے پاکستان کی ثقافت،
استاد جی آن دو، استاد جی جان دو، استاد جی کٹ لو. تو اب اس کا نکاح ہو رہا تھا منڈی بہودین گاؤں میں. مولوی صاحب آخیا ہاں بھائی فلانے دی دیے تے اتنا مارے تے میں تینوں دتی، تو قبول کی تھی؟ اس نے کہا جی آن دو. اچھا اس کا بھائی اس کے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے اس کو زور سے کون نہیں ماری؟ آندا جی جان دیو. مولوی صاحب آخیا پترا یہ آن دیو جان دیو نال کم نہیں بڑھنا، تینوں قبول کرو آکھنا پاؤنا ہے. میری کان تے ماں دے ڈنڈے حالی بھی ہو سن، ٹھو 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 ٹھو. ہمارے ماں باپ کو پتہ نہیں. میں نے بہت چھوٹی عمر میں سگریٹ پینا شروع کر دی. گاؤں کا ماحول زمیندارہ آزاد، میں نے سگریٹ پینا شروع کر دی. میری ماں کو پتہ چل گیا، ماسی. اب ماں نے میرا منہ کھولا ہوا ایسے، اور ماسی نے چمٹے میں انگارہ ڈال کے میرے منہ میں ڈال، پاما تیرے منہ وچ، پاما تیرے منہ وچ. اور میری ہاؤ میں نہیں پیندا، میں نہیں پیندا. یہ مجھے سگریٹ سے ہٹایا جا رہا ہے. کیسے؟ اس لیے کہ میں نے کوئی 8-9 سال کی عمر میں سگریٹ شروع کر دی تھی. تو ماں نے یوں میرے جبڑے کھولے ہوئے اور ماسی نے چمٹے میں نا انگارہ اور پاما پاما تیرے منہ، پاما تیرے. میں کہا بھائی آج میری خیر نہیں. او میں نہیں پیندا، او میں نہیں پیندا. باہر جا کے میں پھر پی رہا تھا. اچھا اور میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا. اس کی عمر کیا ہوگی؟ 6 سال. میں کہا ابھی مارے گیا، اس ضرور جا دسنا ہے. میں کہا تار میں اور میں نا، میں کہا ایک تو بھی پی لا. میں نے ایک اس کو پلا دیا تاکہ میری شکایت نہ لگے، میری شکایت نہیں لگے. کیونکہ مار پٹائی آسان راستہ نا چپ کرانے کا، چپ کرانے کا، بند کرنے کا آسان کام ہے. 2-4 تھپڑ مارو چلو، بچہ رو دھو کے چپ ہو جائے گا. اللہ کے واسطے اپنے نبی کی زندگی پڑھو. اس ادارے کا مقصد بھی کوئی ہم کو اسکول نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے. میں 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا. ہمارے استاد سے ماسٹر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے محنتی تھے، لیکن وہی ماحول تھا، سوٹے سوٹے ڈنڈے ڈنڈے. دسمبر کا مہینہ، سردی. ایک اس کا حساب کا سوال لکھایا سلیٹ کے اوپر. ہم 15 لڑکے یوں لائن میں بیٹھے. اچھا میں نے دیکھا، مجھے نہیں آتا تھا. میں کہا چلو معافی تلافی ہو جیسے. کہ وہ پہلا اس کو نہیں آیا تو پتہ نہیں کو 8-10 ڈنڈے پہ. میں کہہ لے بھائی مارے گا یا اللہ. پھر دوسرا اس کو بھی ڈنڈے، پھر تیسرا اس کو بھی ڈنڈے. کسی نے نہیں آیا. اب میں سوال چھوڑنا تو حل کرنا تو چھوڑ دے. میں کہ یا اللہ جان کے میں بچائیں، کوئی راہ دکھا. اچھا ہمارا دیہاتی کلچر تھا تو ابا جی رحمت اللہ علیہ، یہ کوئی رشوت نہیں ہوتی تھی، یہ اپنی سعادت سمجھ کر استاد جی کے گھر گندم جاتی تھی، چاول جاتے تھے، اور گھی جاتا تھا، مکھن جاتا تھا، دیسی شکر اس وقت تیار ہوتی تھی وہ جاتی تھی، گنے جاتے تھے، مرچیں جاتی تھیں، کنو جاتے تھے، آم جاتے تھے. یہ سب کچھ جو ہم لگاتے تھے. اب میں سوچ میں پڑ گیا یا اللہ ہوں کی اکھاں استاد جی نوں کڑک آمنی ہے، چاول آمنے، کسے شاید ابھی موسم کوئی نہیں ہے جی، کی کراں. پھر مجھے یاد آیا مرچاں کھلوتیاں. اب جب 2 لڑکے رہ گئے نا تو میں مسئلہ حل کر چکا تھا. تو میں اٹھا، میں کہ استاد جی ابا جی پیان دیان کل مرچاں گھر اپر جس. میں کہ شاباش میرا پتر شاباش، تو ایدے بہ جا، تو ایدے بہ جا. لبے مرچاں میری جان بچائی، لیکن یہ جھوٹ مجھے میرے استاد کی سختی نے سکھایا. میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا. یہ ماں باپ اپنی اولاد کو جھوٹ سکھا رہے ہیں بے جا سختی. ٹیچر پروفیسر بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں بے جا سختی سے. اور آپ سے کہتا ہوں کہ ادب انسانیت کا زیور ہے. ادب انسانیت کا زیور ہے. جو ایک حرف بھی پڑھا دے اس کے آگے کبھی سر نہ اٹھانا. اللہ تمہیں علم بھی دے گا، رزق بھی دے گا، عزت بھی دے گا. ماں باپ ہیں، استاد ہیں، سب کو عزت دو. اللہ تمہیں عزت کی چوٹیاں دے. تو
میرے نبی کی پاکیزہ زندگی جس میں خامند اور بیوی کا ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے، پھر اس میں ماں باپ کا بہت خوبصورت رشتہ ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں ایسی نوکری کرتا کہ عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں کہتا جی اماں جی، نماز توڑ دیتا. میں کہتا جی اماں. میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کو پتا ہے. کا کوئی نشانی کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا آ جائے. ایک اور بات سنیں، جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. بیٹیوں کا خاص طور پہ نام لیا کہ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. یہ بڑے خوبصورت زندگی میرے نبی ہمیں دے کر گئے. صرف تسبیح پکڑا کے نہیں گئے، صرف مصلی پہ بیٹھا کر نہیں گئے. وی سی کی کرسی پر کیسے بیٹھنا یہ بھی سکھایا ہے، اور بیوی کے ساتھ کیسے چلنا یہ بھی سکھایا. عورتوں کو بھی سکھایا ہے کہ اگر میرے دین میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کر. اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے تیری، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے. ابو ہریرہ جا رہے تھے، ایک نوجوان آگے جا رہا تھا، ایک بڑے میاں پیچھے جا رہے تھے. کہو بھائی کجی ما ھذا منک، یہ کون ہے؟ کجی میرا ابا. کا پیچھے چل، اس کو آگے چلا، اس کو آگے چلا، خود پیچھے چل. کبھی اس کے آگے نہ چلنا، کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا، کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا. امام زین العابدین پاکیزہ ہستی اماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے. اور عرب میں وکھر یہ الگ الگ پلیٹیں ہیں نا، یہ تو ہمارا دستور ہے. عرب کا دستور ہے کٹھے کھانا. تو ایک شخص نے کہا حضرت آپ ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آپ تو اتنے ماں کے فرما بردار ہیں. کہا بھائی مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری ماں کی آنکھ کسی بوٹی پہ پڑے اور اس کا ہاتھ آگے آنے سے پہلے وہ بوٹی میں اٹھا کے کھا دوں تو کہیں اللہ کی بارگاہ میں مردود نہ ہو جاؤں، اس لیے میں اماں کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھاتا. تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں، استاد بھی باپ ہوتا ہے، سسر بھی باپ ہوتا ہے، ساس بھی ماں ہوتی ہے. اپنے استادوں کو بھی باپ سمجھو، حقیقی باپ کو بھی باپ سمجھو. حضرت علی نے فرمایا جو مجھے ایک حرف قرآن کا نہیں، کوئی ایک حرف سکھا دے، قرآن نہیں کوئی، تو میں اس کا غلام ہوں جہاں چاہے بیچ دے. ادب کرو گے تو اللہ علم دے گا. ڈگری کے لیے نہ پڑھو، علم کے لیے پڑھو. اللہ تمہارے لیے رزق کا دروازہ بھی کھولے گا، علم کا دروازہ بھی کھولے گا. ٹیچروں سے کہتا ہوں طلبہ کو محبت سے لو، ٹانٹنگ نہ کریں، طنز نہ کریں، بے عزت نہ کریں. بے عزت کرنے سے ریئیکشن ہوتا ہے، عزت ختم ہو جاتی ہے. اگر چھوٹوں کی محبت لینی، انہیں عزت دینا شروع کریں، انہیں پیار دینا شروع کریں، وہ آپ کو عزت دیں گے. اگر آپ بڑے ہونے کا روب جتلا کر ان پر سختی کریں گے، ریئیکشن آئے گا، ریئیکشن آئے گا. ہمارا ماحول ہے شد، ماں باپ بھی سختی کرتے ہیں، ماں باپ بھی تربیت کے نام پر ڈنڈا اٹھائے پھرتے ہیں. اور کتنے بچوں کو بیمار کر دیا. تیرے نمبر کیوں تھوڑے ہیں، تیرے نمبر کیوں تھوڑے ہیں، تیرے اے کیوں تھوڑے ہیں، یہ پتہ نہیں ایک تو اے بی کی تھوا بڑھیا. تو ان کو پاگل کر دیا ہے. اب یہ واچ کرو، دیکھو ماتھے پر رزق لکھا ہوتا ہے، ڈگریوں پر رزق نہیں لکھا ہوتا. یہ اچھے انسان بنے، اچھے انسان بنے، معاشرے کا اچھا فرد بنے. پڑھانے کی محنت ضرور کرو، پاگل نہ بنو، پاگل نہ بنو، اپنی اولاد کو پاگل نہ کرو. میرا ایک بچہ ذہین تھا، دوسرا ذرا متوسط تھا. تو میری بیگم نے دونوں کا آپس میں مقابلہ کرا چھوٹے کو بڑے کا دشمن بنا دیا. تو دیکھ تیرے اتنے تھوڑے نمبر آئے، یہ تیرا بھائی ہے، دیکھ اس کے کتنے اچھے نمبر آئے. وہ چھوٹے وہ بڑے کے گربان پکڑنے لگا اور اتنا اس کے ساتھ وہ بدتمیز ہو گیا. میں کہا ویک اے تیرے مقابلے کا نتیجہ ہے. ایک کا قدرتی استعداد تھوڑی ہوتی ہے، کسی اور چیز میں زیادہ ہوتی ہے. ایک پڑھنے میں اچھا ہوتا ہے، ایک کسی اور چیز میں اچھا ہوتا ہے. یہ ایسا خوبصورت نظام ہے جس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو ایمان بھی پہنچایا ہے، کلمہ بھی پہنچایا ہے، اور لاکھوں غیر مسلموں کو ایمان میں آنے کا راستہ دکھایا ہے. میں آپ سب بچوں سے کہتا ہوں کسی سیاسی تحریک کا حصہ نہ بنو، کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہ بنو، کوئی نعرے بازی نہ کرو. جو بھی آئے گا اپنا جیب لے کر آئے گا، اپنا پیٹ لے کر آئے گا. اپنے آپ سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی محنت کرو. سب سے بڑی سیاست ہے کہ تم اللہ کو راضی کر لو. جو پڑھ رہے ہو اس میں تم علم والے بنو، صرف ڈگری والے نہ بنو، علم والے بنو. اور آپ کے ہاسٹل کی فضا ہے، آپ نوجوان ہو، آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا. جس کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لینا، ماں باپ سے لڑے ہوئے ہو ان کے پاؤں پکڑ لینا،
بیوی سے کوئی سینگ پھنسے ہوئے ہیں معافی مانگ لینا، بیوی کے خامن سے کوئی اڑبن ہے تو معافی مانگ لینا کہ میرے اللہ کو معاف کرنا انتہائی پسند ہے، اور خاص طور پر میاں بیوی اگر لڑ کے آپس میں صلح کریں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے، یہ صلح اللہ کو ایسی پسند ہے۔ تو اب ہاسٹل میں پارٹیاں بن کے نہ رہو، آپس میں اگر کوئی جھگڑا لڑائی ہے معاف کرو، معاف کرو، گلے سے لگو، سینے سے لگو، اپنے حوصلوں کو خوبصورت بناؤ قرآن سے، میوزک سے نہیں، قرآن سے۔ اللہ تمہیں جنت کے میوزک سنانے والا ہے، ایک نغمہ چھڑے گا نا تو ہزار ہزار سال ایک ہی نغمہ تمہیں سناتا جائے گا، تم سر دھنتے رہو گے، تمہارے سننے کا مزہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر جب اللہ خود اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر اپنا دیدار کرا کے اپنا قرآن سنائے گا تو سر سے لے کر پاؤں تک تمہارے اندر میں وہ نشہ اور روحانیت اور وہ سرور سرایت کرے گا کہ جب اللہ سنائے گا تو صرف کان نہیں سنے گے، پورا باڈی کان بن جائے گی، ہر سیل کان بن جائے گا، اور اللہ کی آواز تمہاری روح میں سرایت کرے گی، اور اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، اعلان ہوگا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم یہ ڈھول ڈھمکے سن لو یا میرے رب کی جنت کے گیت سن لو، میرے رب کی جنت کا نغمہ اور موسیقی سن لو۔ تو آپس میں میرے عزیزوں پیار محبت سے رہو، آپس میں الفت سے رہو، درگزر سے رہو۔ کبھی کھٹ پٹ ہو جائے تو کسی سے کو ہماری صلح کرو، خود کرو، نہیں کر سکتے کسی سے کو بیچ میں پڑے، وہ نہیں پڑھ رہے تم اوپر کے بچے مل کر ان کی صلح کراؤ۔ نفرت سے نہ رہو، محبتوں سے رہو، اور قومیت کی بنیاد پہ نہ چلو، امت کی بنیاد پہ چلو، امت کی بنیاد پہ چلو۔ والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کے رشتے میں قوم کو نہ دیکھو، دینداری کو دیکھو، نیکی کو دیکھو۔ یہ ہم اپنی قوم سے باہر نہیں کرتے، اس نے ہماری بچیوں کی زندگیاں برباد کر دی، ہمارے بچوں کی زندگیاں برباد کر دی، اور بے جوڑ رشتوں نے تباہی کے دروازے کھول دیے کہ اپنی قوم میں کرنا چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اس بت سے بھی ماں باپ سے کہتا ہوں باہر نکلو، اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کے ساتھ قدم اٹھاؤ۔ تم بھی اس حد تک کراس نہ کرو باؤنڈری کے، کورٹ میں جا کے تم شادیاں شروع کر دو، اور ماں باپ سے کہتا ہوں اتنا مجبور نہ کرو کہ ان کی زندگیاں اجیرن ہو جائیں، ویران ہو جائیں۔ کہ جس نے زندگی گزارنی ہے، ایجاب و قبول لڑکے لڑکی کا حق ہے، ماں باپ کا حق نہیں ہے، اور یہ حق بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ بس اسی ایتھے کرنا ہے، کرنا تو کرنے کا نہ کر، آپے جا کر ایسے نہیں کر دے۔ اور کوئی بیٹی تو کہہ نہیں سکتی کہ میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرا تو راوی میرا کنارہ ہے، ہمارے بچپن میں ذبح کر کے دریا میں ڈال دیتے تھے، کتنی ہزاروں بچیاں راوی کی لہروں کا شکار ہوتی۔ اپنی قوم میں کرنا، غیر نہیں کرنا، ایتھے کرنا ہے، ایتھے میں نہیں کر سکتی، چلو ورلڈ کپ دو۔ ساری زندگی خود زنا کریں تو کوئی غیرت کا جنازہ نہیں نکلا، بیٹی صرف اتنا کہہ دے میں یہاں نہیں کرنا چاہتا، ذبح کر دو۔